موقف کیا ہے؟ موقف وہی ہے جو ایک مسلمان کا ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنی پولیٹیکل ایفیلیشن سے بالا تر ہو کر ایمان کے پوائنٹ آف ویو سے اب ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ پولیٹیکل اختلافات اس نوعیت تک پہنچ چکے ہیں کہ اب مسجد نبوی شریف کی حرمت کا بھی خیال نہیں رکھا گیا. اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے. باقی میرا موقف اس میں آپ دیکھ لیں. فی الوقت میں آپ کے سیشن کے پوائنٹ آف ویو سے ایک حدیث سنا دیتا ہوں، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، جو مشکات کے اندر بھی موجود ہے، کتاب المساجد چیپٹر کے اندر، خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ روضہ شریف کے پاس تو نہیں ہوا، وہ پریمیسس مسجد نبوی کا تھا، مین حصہ نہیں تھا، حالانکہ باہر والی پوری کی پوری باؤنڈری جو ہے وہ مسجد نبوی کا ہی حصہ ہے پریکٹیکلی اس وقت. پلس ہمیں تو یہ لوگ یہاں نعتوں میں سناتے ہیں کہ جی مدینے کی گلیوں سے پیار ہے، مدینے کے کانٹوں سے، مدینے کے پھولوں سے، مدینے کے درختوں سے، ریت کے ذروں سے، ایک ایک چیز سے پیار ہے. اور اب یہ ڈویژن انہوں نے کرنی شروع کر دی ہے. تو انہی کے لیے میں یہ حدیث سنا رہا ہوں کہ صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے، مشکات میں موجود ہے، مساجد والے چیپٹر کے اندر. صاحب ابن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک شخص نے مسجد نبوی میں سوئی ہوئی حالت میں پایا تو اٹھا کر کہا کہ وہ جو دو لوگ آپس میں اونچی آواز میں گفتگو کر رہے ہیں ان کو میرے پاس لے کر آؤ. اور وہ سیدنا عمر تھے، یہ ان کا دور خلافت تھا. میں ان دو لوگوں کو سیدنا عمر کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم لوگ کہاں کے رہنے والے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم طائف کے رہنے والے ہیں. تو آپ نے فرمایا اگر تم اہل مدینہ میں سے ہوتے تو میں تمہیں کوڑے بھی مرواتا، سخت سزا دیتا کہ تم رسول اللہ کی مسجد میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی آواز کو بلند کر رہے ہو. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ روضہ شریف کے پاس کھڑے ہو کر بلند کر رہے ہو، وہ تو جرم ہی بہت بڑے لیول کا ہے. اور اس حوالے سے تو سیدنا عمر خود افیکٹی تھے. انہوں نے یہ کہا کہ تم اللہ کے نبی کی مسجد میں آواز بلند کر رہے ہو، یعنی مسجد کا ایک تقدس ہے، پھر نبی الاسلام کے ساتھ اسے نسبت ہے. اب وہ جو میں نے کہا کہ اس کے افیکٹی تھے، وہ حدیث بھی بخاری کے اندر موجود ہے بڑی تفصیل کے ساتھ. عبداللہ ابن ابی ملیکہ تابعی کہتے ہیں کہ قریب تھا کہ دو شخص جو اس امت میں بہترین ہیں، یعنی ابو بکر اور عمر، برباد ہو جاتے جبکہ انہوں نے انجانے میں رسول اللہ کی موجودگی میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی آواز کو بلند کیا. پھر وہ آگے حدیث بیان کرتے ہیں، اتنے رقت انگیز الفاظ کے بعد وہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ ایک قبیلہ مسلمان ہوا اور نبی الاسلام کی مبارک عادت تھی کہ آپ قبیلے کو رخصت کرنے سے پہلے ایک فوکل پرسن اپوائنٹ کیا کرتے تھے تاکہ بعد میں اسی ایک بندے سے کمیونیکیشن کی جائے. حضرت ابوبکر نے ایک بندے کا نام لیا کہ اسے اپوائنٹ کر دیں. حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، یہ نہیں بلکہ وہ شخص زیادہ مناسب ہے. بس اسی گفتگو کے کنفلکٹ میں دونوں کی آوازیں بلند ہو گئی آپس میں بات کرتے ہوئے. تو اس موقع پر صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، وہ آیات نازل ہوئیں سورۃ الحجرات کی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے اہل ایمان، نبی علیہ السلام کی آواز سے بلند نہ کرنا اپنی آوازوں کو، اور نہ ان کے حضور اس طرح گفتگو کرنا جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہو، ورنہ تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی. اس کے بعد بخاری کے الفاظ ہیں کہ حضرت عمر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اتنی پست آواز میں گفتگو کرتے تھے کہ آپ فرمایا کرتے تھے عمر اونچا بولو، مجھے تمہاری بات سنائی نہیں دے رہی، یعنی وہ اتنا ڈر گئے. اسی پہ پھر سورۃ الحجرات کی اگلی آیت نازل ہوئی، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ جو کہ رسول اللہ کے حضور اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے اور ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے. یعنی صحابہ کرام کے اس ایٹیچیوڈ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انہیں مغفرت کی بشارت دے دی کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کا احترام سیکھ لیا جو اللہ تعالیٰ نے سکھایا تھا. یہ دونوں مبارک آیتیں اور ختم نبوت والی آیت
آج بھی روزہ شریف کی جالیوں کے اوپر لکھی ہوئی ہے. کچھ عرصہ پہلے ابھی نئی کنسٹرکشن ہوئی ہے سامنے حصے کی، تو انہوں نے یہ تینوں آیات اوپر بہت بڑی کر کے لکھ دی ہیں. پہلے ٹرک کی جو کنسٹرکشن تھی اس میں موجود تھی، انہوں نے بھی ابھی وہ ڈال دی ہیں. اب بعض لوگ یہ بہانہ کر رہے ہیں کہ جی وہ مسجد نبوی شریف کے اندر نہیں تھا بلکہ وہ باہر والی جگہ تھی، اور دیکھیں یہاں پہ لوگ جوتیاں لے کے آ رہے ہیں. بھائی مسجد نبوی شریف کی حرمت ہے، پوری کی پوری مسجد جو باہر والی باؤنڈری کے اندر اندر آتی ہے، اور جب رش زیادہ ہوتا ہے تو انہی جگہوں پہ لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. اسی کو حرم کہا جاتا ہے. مسجد نبوی کا مسئلہ نہیں ہے، پورے مدینہ شریف کا مسئلہ ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اے اللہ، ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم بنایا، میں مدینہ کو حرم بناتا ہوں. پھر بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، اے اللہ، مکے کی محبت کی طرح مدینے کی محبت بھی ہمارے دلوں میں ڈال دے، بلکہ اس سے بڑھ کر. اے اللہ، مدینے کے مد میں، سا میں، یہ میجرمنٹ کے انسٹرومنٹس تھے جس طرح کلو گرام اور لیٹرز ہیں، برکت عطا فرما. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے مدینے میں بدعت کو جاری کیا اس پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ اس کا کوئی فرض قبول کرے گا نہ کوئی نفل. یہ اتنی سینسٹیو احادیث ہے مدینہ شریف کی حرمت کے حوالے سے، تو وہ پورے مدینہ شریف کی حرمت ہے. تو یہ آواز چاہے روزہ شریف کے پاس بلند ہوئی، چاہے ریاض الجنہ میں بلند ہوئی، چاہے مسجد نبوی شریف کے اندر بلند ہوئی، یا مسجد نبوی شریف کے پریمیسز میں جو اس پورے کمپاؤنڈ کا حصہ ہے، پریکٹیکلی اسے مسجد نبوی کہا جاتا ہے، جہاں پہ آپ کو چھتریاں اور پنکھے لگے ہوئے نظر آ رہے ہیں، وہ دونوں طرف وہ پورشن انہوں نے چھوڑا ہوا ہے تاکہ لوگ ریلیکس کر سکیں باہر نکل کے. تو وہ اس کا حصہ ہے. مسجد نبوی شریف میں اور حرم شریف کے اندر اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم کرنا، اب اپنے پولیٹیکل لیڈر کو بچانے کی خاطر کوئی اپنے ایمان کو داؤ پہ لگاتا ہے تو ٹھیک ہے، برباد ہو جائے، ہم اس کو صرف سمجھا ہی سکتے ہیں. ایسی صورتحال میں سب سے پہلے ذمہ داری ہے عمران خان صاحب کی کہ وہ خود ویڈیو میں آ کے اسے کنڈیم کریں، ورنہ ہمیں وسوسہ آئے گا کہ کچھ دن پہلے جو شیخ رشید صاحب نے کہا تھا، اور پھر ان کے اپنے قریبی ایک بھتیجے یا بھانجے کی وہ ویڈیو بھی لیک ہو گئی ہے، جس کے اندر انہوں نے جو ہے وہ اس پوری ایکٹیویٹی کے حوالے سے جو کچھ بیان کیا ہے. تو پھر ہمیں تو وسوسہ آئے گا کہ یہ سب کچھ ان کی ایما کے اوپر ہو رہا ہے، یا اگر ایما پہ نہیں ہو رہا تو شیخ رشید جیسے بندے ان کے لیے خود کچھ حملہ آور بنے ہوئے ہیں، جو کچھ دن پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ ان کو حرم میں بھی لوگ اس طرح کریں گے، یعنی انہوں نے پھر پلان کیا ہوا تھا. تو یہی کچھ پھر باقی لوگ بھی کرنا شروع کر دیں گے. آپ دیکھیں رات کے وقت وصولی صاحب کے ساتھ بھی یہ ایکٹیویٹی پرفارم ہوئی، اور یہ معاملات آگے چلیں گے اگر اس وقت عمران خان صاحب نے اس چیز کو آ کے کنڈیم نہ کیا. اللہ کرے کہ وہ اسے کنڈیم کریں، اور مولانا طارق جمیل صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی فرنٹ سے لیڈ کریں. مجھے کسی نے بتایا ان کی ٹویٹ آئی ہے، یہ ٹویٹ شویٹ سے کام نہیں چلنے ہیں، نہ آپ کو ویڈیو میں آ کے سب کچھ کرنا پڑے گا. یہ وہ طارق جمیل صاحب ہیں جن کے ایم ٹی جے کے اوپر حملہ ہوا ہے، تو اقرار الحسن صاحب سے پورا انہوں نے پروگرام کروایا، اور کچھ میڈیا چینل سے ڈیمانڈ کر کے پروگرام کروائے. ٹھیک ہے کہ میں کلیریفیکیشن دے دوں تاکہ عوام میرے بارے میں بدگمان نہ ہو. جب آپ کی عصمت اور عزت کے اوپر بات آتی ہے تو آپ پھر ویلاگز بناتے ہیں اور میڈیا چینلز کو انٹرویوز دیتے ہیں. جب نبی علیہ السلام کی مسجد نبوی کی حرمت کی باری آئی ہے تو ٹویٹ سے کام چلا رہے ہیں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. پورا اسے کنڈیم کریں قرآن و سنت کی روشنی میں. اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ آپ لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے کل شب قدر کے حوالے سے دعائیں کر رہے تھے رو رو کر، اور آپ کے ماننے والے مسجد نبوی شریف کے اندر یہ کر رہے تھے. تو مسجد نبوی شریف کے اندر یا حرم کے پریمیسز میں یا مدینہ شریف کے اندر اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو اس طرح اعلانیہ پرفارم کرنا، یہ ایک مسلمان سے تو امید نہیں کی جا سکتی. باقی آپ کو پولیٹیکل اختلاف ہے، جائیں جوڈیشری میں ان چیزوں کو ثابت کریں. مسجد کو آپ نے تختہ مشق بنا لیا ان کاموں کے لیے، اور وہ بھی حرم شریف کو. اور اب اگر کوئی آپ کو یہ بات سمجھاتا ہے تو آپ اسے کہتے ہیں کہ جی یہ ہم سے پولیٹیکلی اختلاف رکھتا ہے. یہ تو اب پولیٹکس کا مسئلہ ہی نہیں رہا، یہ تو اب اس سے بلند چیز ہمارے ایمانیات کا سلسلہ شروع ہو گیا. یہاں پہ بھی جو ہمارے اسٹوڈنٹس کسی بھی جماعت کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، میں سب کو یہی نصیحت کروں گا
کہ اپنی زبان اس حوالے سے کنٹرول رکھا کریں. آپ دیکھیں کہ میں بڑے سے بڑے علماء سے بھی اختلاف کرتا ہوں تو ان کا پورا نام احترام سے لیتا ہوں. مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، اعلیٰ حضرت احمد بریلوی صاحب، ٹھیک ہے، حالانکہ صراحتاً ان کی کتابوں میں گستاخانہ عبارتیں موجود ہیں. پھر میں کہتا ہوں آپ چندے ان کو دیں، نمازیں ان کے پیچھے پڑھیں. لیکن ہمارے پولیٹیکل لیڈرز دوسروں کے بارے میں اس قسم کی زبان کو استعمال کروا کر خود تو یہ بیٹھے ہوئے سیکیورٹی میں اپنے ماننے والوں کو ونریبل کر رہے ہیں. ابھی آپ دیکھیں آہستہ آہستہ کر کے ساری خبریں باہر نکل رہی ہیں. سعودیہ والوں نے کتنا سخت ایکشن لیا ان لوگوں کے خلاف. اب مجھے تو ان پہ بھی ترس آ رہا ہے، ان کی فیملی لٹ گئی، وہ خود بھی برباد ہو گئے. وہ کون سی پاکستان کی عدلیہ ہے جہاں پہ آپ کس طریقے سے کوئی ضمانت حاصل کر لیں گے؟ وہاں تو انہوں نے اگر کہا ہے 60,000 ریال جرمانہ تو وہ ہونا ہے. اگر انہوں نے آپ کو 5 سال کا کہا ہے تو 5 دن بھی نہیں آپ کام کروا سکتے، انہوں نے جیلوں میں پھینکنا ہے آپ کو. ان کی فیملی تو برباد ہو گئی نا. ان کے اب گھر کا خرچہ کیا عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی والے یا تارجمی صاحب اٹھائیں گے؟ اور مجھے امید ہے اگر یہ ڈیٹرس کی گئی نا تو آندہ انشاءاللہ تعالیٰ کسی کا عشق بابا نہیں جاگے گا اپنا، جو وہ جس کو پولیٹیکل بابا سمجھتے ہیں. جب پیٹ پہ لات پڑتی ہے تو سب کچھ سیدھا ہو جاتا ہے. اور یہاں تو مطلب ایمانیات جو ہے وہ اسٹیک پہ لگ گئی ہے اس طرح کی ایکٹیویٹی کرنے کی وجہ سے. تو اپنے ایمان کی حفاظت کریں. بالکل کوئی شخص اپنے پولیٹیکل لیڈر کی محبت میں اس چیز کو انڈورس نہ کرے. اور آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب پہ جب بھی مولویوں نے مذہبی کارڈ ان کے خلاف یوز کیا، میں نے الحمدللہ بڑے آسن طریقے سے دفاع کیا. جو غلط بات تھی اسے میں نے غلط کہا. آج عمران خان صاحب سے بھی ہم یہ کہیں گے کہ آپ کے ماننے والوں نے جو کچھ کیا آپ اسے کنڈیم کریں. ادروائز میں آپ کو اس پلیٹ فارم سے یہ پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ آج کے بعد آپ کی ذلت سٹارٹ ہو چکی ہے اگر آپ نے آ کے اعلانیہ توبہ نہ کی، اپنے ماننے والوں کو کنڈیم نہ کیا، مجرمانہ خاموشی اختیار کی. ہم سے بھی کوئی امید نہ رکھے کہ پھر ہم اس اعتبار سے کسی کو سپورٹ کریں گے، کیونکہ ہمیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی عصمت اور ان کی مسجد نبوی کی حرمت اور ان کے مدینہ شریف کی حرمت سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. ہم نے تو پرانے بابوں کو کچھ نہیں سمجھا تو آج کل کے بابے تو شاہی کوئی نہیں ہے، نہ ان کا اثر و رسوخ وہ والا ہے جو پرانوں کا تھا. یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں تاکہ یہ ہوش کے ناخن لیں. اور یہ بات میں عمران خان صاحب کے مخالفین کو بھی کہوں گا. پچھلے دنوں بھی طاہر اشرفی صاحب نے ایک ویلاگ بنایا مدینہ شریف میں بیٹھ کے، آپ دیکھیں یہ لوگ کیا کام کر رہے ہیں. بھائی عمران خان صاحب نے جو بات کی ہے اس کے اوپر ان کے اوپر دعوی نبوت آلموسٹ کلیم کر دیا ہے لوگوں نے کہ یہ تو نبیوں کو بیچ میں ڈال رہا ہے. مجھے بتائیں اگر ہم انبیاء کی مثالیں نہیں دیں گے، صحابہ کی مثالیں نہیں دیں گے تو کس کی مثالیں دیں گے؟ اس میں کون سا جرم ہے اگر عمران خان صاحب نے یہ بات کر دی کہ انبیاء بھی اپنے ماننے والوں کو لوگوں میں بھیجا کرتے تھے سینہ بسینہ دعوت کے لیے، تو آپ بھی یہ کریں. ٹھیک ہے آپ یہ اختلاف کر سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی یو ٹرن کی جو پالیسیز ہیں یا ان کی جو مینجمنٹ کی کمزوریاں ہیں وہ حکومت اس طرح نہیں چلا سکے، یہ الگ بات ہے. ان پرنسپل تو اس بات سے کوئی اختلاف نہیں ہے. کیا یہ طاہر اشرفی صاحب آپ کی جو تبلیغی جماعت جس کی آپ اتنی تعریف کرتے ہیں، میں بھی تعریف کرتا ہوں، کیا وہ نہیں کہتے کہ نبیوں والا کام ہمیں شفٹ ہوا ہے اور یہ نبیوں والا کام ہے جو ہم گھر گھر جا رہے ہیں؟ اس وقت نہیں آپ کو خیال آیا کہ حاجی عبدالوہاب صاحب نے دعوی نبوت کر دیا ہے یا تبلیغی جماعت میں ہر بندے نے دعوی نبوت کر دیا ہے؟ خدا کے لیے اللہ سے ڈرے. اس کو آپ کس چیز کو کس کے ساتھ جوڑ رہے ہیں؟ قرآن میں جب ہم آیت پڑھتے ہیں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول، کہ اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی، اور جو تم میں حکمران ہے اور جب جھگڑا ہو تو معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹاؤ. تو اس وقت ہم پھر لوگوں کو اس آیت پڑھنے کے اوپر یہ کہیں گے کہ جی اس حکمران سے مراد صرف جو ہے مخلفۂ راشدین ہے، آج کے حکمرانوں کی آپ نے اطاعت نہیں کرنی؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا. تو اس طرح مثالیں تو نبی الاسلام کی مبارک زندگی سے، خلفائے راشدین سے ہی دی جائیں گی. ٹھیک ہے ریاست مدینہ کا لفظ عمران خان صاحب نے یوز کیا اور باقی چیزیں بھی، اور وہ اس طرح پرفارم نہیں کر سکے، اور وہ ایک الگ سے چیز ہے. لیکن اس طرح کے حوالے یوز کرنا گستاخی کہاں سے ہو گیا؟ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ چیز گستاخی کیسے بن گئی. تو اس طرح دھکے سے بھی ایک دوسرے کو ونریبل نہ کریں. یہی کام وہ لوگ کرتے ہیں
اور یہی کام پھر ادھر سے بھی لوگ کرتے ہیں. تو یہ معاملہ اب رکے گا نہیں. اگر آپ لوگوں نے اس طرح معاملات آگے چلائے تو جن لوگوں کے خلاف ہیں وہ تو تعداد میں آپ سے زیادہ ہیں. اب میں نام لیے بغیر کہتا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب نے جو یہ ان کے ماننے والوں نے کیا، اگر اس سے ہوا دی گئی تو پاکستان میں تو کئی جماعتیں تیار بیٹھی ہوئی ہیں وہ ساری ایکٹیویٹیز نان اسٹیٹ ایکٹر والی اور ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹیز پرفارم کرنے کے لیے. تو وہ اگر اس طریقے سے چڑھ دوڑے ان لوگوں کے اوپر یا خدا نخواستہ عمران خان صاحب کے اوپر، پھر کیا بنے گا؟ کیونکہ ہم نے تو پچھلے 40 سالوں میں یہی یہاں پہ سبق دیا ہے نا مذہب کے نام کے اوپر. یہ تو اب ہمارے سیکورٹی اداروں کو اسٹیبلشمنٹ کو خیال آیا ہے کہ اب ہم پولیٹکس سے علادہ ہوں، مذہبی جماعتوں کی اس طرح سرپرستی نہ کریں اور ضرب عزم رد الفساد. ورنہ پہلے تو یہی لوگ پشت پناہی کرتے تھے نا. اب ان کو ہاتھ لگے ہیں تو پتہ چل گیا. تو یہ ہم نے جو بویا ہوا ہے یہ بڑا عرصہ لگے گا اس کو ختم کرنے کے لیے. ابھی تو کچھ عرصہ ہمیں کاٹنا پڑے گا یہ. تو وہی والے کام اب یہاں پہ بھی پولیٹیکل جماعتیں شروع کر دیں جو مذہبی جماعتیں کرتی رہی ہیں تو پھر کیا بنے گا؟ تو ہم تو بالکل اسے کنڈیم کرتے ہیں جی. اور ہوش کے ناخن لیں، اس طرح کی کوئی ہونے والی ایکٹیویٹی کو، کوئی روڈ لینگویج کو سپورٹ نہ کریں. اور عمران خان صاحب کی اور نور الحق قادری صاحب کی اب ذمہ داری ہے. تیسرے طاہر اشرفی صاحب کی بھی ذمہ داری تھی لیکن وہ تو اب عمران خان صاحب کو چھوڑ گئے، اس لیے ان کا نام یہاں لینا مناسب نہیں ہے. باقی جو ان کے ساتھ اٹیچ لوگ ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو سمجھائیں اور یہ مل بیٹھ کے ایک چھوٹی سی پریس کانفرنس کریں. اگر آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ آپ باقی پولیٹیکل لیڈرز اور ان کے کرتوتوں کے بارے میں بیٹھ کے گھنٹوں بولتے ہیں، صحافیوں کو جواب دیتے ہیں اور مزے لیتے ہیں، تو حرمت رسول کے لیے آپ دو بول بولنے کے لیے ویڈیو میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ ٹویٹ وغیرہ کو بھی میں نہیں مانوں گا. یہ جو کام ہوا ہے یہ ویڈیو میں جب تک آ کے اسے کنڈیم نہیں کیا جائے گا نا، کیونکہ باقی معاملات میں آپ ٹویٹ سے کام نہیں چلاتے ہیں، وہاں تو آپ آگے ویڈیوز ریکارڈ کراتے ہیں، پوری صحافیوں کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں. اس وقت پوری قوم آپ سے پوچھ رہی ہے، ٹھیک ہے، آپ کے اپنے ماننے والے آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ حضرت کدھر ہیں آپ؟ آج بھی آپ آئے ہیں اور اس ٹاپک کو ایڈریس کیے بغیر چلے گئے. مسجد اقصیٰ کا ذکر کیا اور مسجد نبوی کا ذکر نہیں کیا، حالانکہ مسجد نبوی کا تو مرتبہ زیادہ ہے. تینوں حرم ہے ہمارے لیے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ 3 مساجد کے علاوہ ایکسٹرا آرڈنری ثواب کی نیت سے سفر نہ اختیار کرو. خانہ کعبہ شریف اور مسجد نبوی اور بیت المقدس جو یروشلم کے اندر. تینوں مساجد ہمارے حرم ہیں اور مسجد نبوی کو تو ایک اعزاز حاصل ہے قبر رسول کی وجہ سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور یہاں کے لوگوں کے لیے میں ضمناً عرض کر دوں، یہاں بڑے لوگ یعنی اپنے آپ کو بڑا عاشق رسول کہتے ہیں اور وہ سعودیہ کے لوگوں کو کہتے ہیں یہ وہابی لوگ ہیں اور یہ جو ہے وہ قبر رسول کا وہ احترام نہیں کرتے ہیں. دیکھ لیا اب کہ احترام کس نے نہیں کیا؟ پاکستانیوں نے نہیں کیا. اور ان کا حال یہ ہے کہ ان کے جو مفتی اعظم سعودیہ ہیں انہوں نے جو حج اور عمرے کے موقع پر قبر رسول کی حاضری کی جو بک لکھی ہے نا، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی وفات کے بعد بھی اسی طریقے سے قابل احترام ہے جس طرح اپنی مبارک زندگی میں. آپ کی قبر مبارک کے پاس بھی آواز بلند نہیں کی جا سکتی. جن کو آپ گستاخ رسول کہتے تھے وہ تو اتنا احترام کرنے والے لوگ ہیں. اور جو ہم عاشق رسول اپنے آپ کو کلیم کرتے تھے ان کے آپ کرتوت دیکھ لیں وہاں جا کے انہوں نے کیا کیے. بس نعرے ان سے مروا لیں. اور پھر غلط جسٹیفیکیشن دینے والے لوگ وہ بھی اپنے ایمان کی فکر کریں. کیوں ان لوگوں کے پیچھے اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہیں؟ انہوں نے اپنی قبروں میں جانا ہے، آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے. خدا کے لیے آپ کیا قیامت کے دن نبی علیہ السلام کو منہ دکھائیں گے کہ آپ اپنی پولیٹیکل ایفیلیشن کی وجہ سے جو ہے وہ جان بوجھ کے جھوٹا دفاع کر رہے ہیں اس غلط ایکٹیویٹی کا؟ اور مجھے بتائیں اگر یہی کچھ عمران خان صاحب کے ساتھ ہوا ہوتا، عمران خان صاحب کے بارے میں وہ سارے غلیظ الفاظ بولے جاتے جو امریکہ کی عدالت کے اندر ثابت ہو چکے ہیں، اب میں وہ کیمرے میں بولنے بھی نہیں چاہتا، تو پھر ان کو اچھا لگنا تھا. عمران خان صاحب نے کبھی ڈینائی نہیں کیا ان چیزوں کو. وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ میں اس طرح کی چیزوں کے ذکر کو اعلانیہ پسند نہیں کرتا، میں اپنی پرانی زندگی سے توبہ کر چکا ہوں. ٹھیک ہے جی، آپ توبہ کر چکے ہیں، لیکن اگر آپ کو کوئی اس بات پہ آر دلائے پھر آپ کیا کریں گے؟ تو خدا کے لیے اس منظم طریقے سے اس معاملے کو لے کے نہ چلیں. پتہ نہیں دنیا میں باقی ملکوں کے ماننے والے بھی اپنے بڑوں کے ساتھ یہی کچھ کرتے ہیں جو ہمارے بڑوں کے ماننے والے جو ہیں وہ
ایک دوسرے سے اختلاف پہ کرتے ہیں. مجھے تو نہیں لگتا کہ ایسا کہیں اور ہوتا ہے. اور پھر ہم لوگ دین سے جو ہماری ایفیلیشن ہے اس میں ہم کہتے ہیں ہم ٹاپ کے اوپر ہیں. باقی تو دین میں ہمارے سے کوئی بات ہی نہ کرے. ہمارا تو لیول ہی بہت ہائی قسم کا ہے. اور کرتوت ہمارے یہ ہیں وہ پوری دنیا نے دیکھ لیا ہے. تمام دنیا کے نیوز چینلز اس کو رپورٹ کر رہے ہیں. تمام بڑے اخبار رپورٹ کر رہے ہیں. سعودی عرب کے اندر آپ سمجھ لیں آگ لگی ہوئی ہے. ان کے لیے تو ایک بہت بڑا میٹر ہو گیا نا. وہاں تو کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا. وہاں تو قانون کی حکمرانی ہے کہ اس طرح کی کوئی ذلیل حرکت اس طریقے سے کر دے. ایک تو ہے کہ ایک بندہ گزرا, کسی ایک بندے نے آواز لگا لی. یہ پورے کے پورے جتھے آرگنائز طریقے سے آوازیں لگائیں. میں کہتا ہوں کسی لیڈر کے حق میں بھی آواز نہیں لگنی چاہیے, چاہے جائے کہ اس کی مخالفت میں لگے. تو کی کو نہیں بنتا. اپنی لیڈریاں یہاں اتار کے جایا کرو خدا کے لیے. اللہ نے احرام کے اندر بادشاہ و غلام و سب کا لباس ایک کر دیے, 2 انسیری چادریں, تاکہ کوئی فرق نہ کر سکے. یہ اس طرح کے معاملات کو اب دیکھنے کی ضرورت ہے. اور میں تو کم از کم اپنے والے سے تو بتا رہا ہوں کہ میں نے عمران خان صاحب کی نہ ٹویٹ ماننی ہے نہ طارق جمیل صاحب کی ٹویٹ ماننی ہے جب تک یہ ویڈیو میں آگے کنڈیم نہیں کرتے. ہم نے ایک رتی برابر بھی ان کو اب مستقبل کے اندر کسی حوالے سے سپورٹ نہیں کرنا. یہ بالکل ذہن میں اپنے بات ڈال دیں, کیونکہ یہ معاملہ بہت سینسٹیو ہو چکا ہے. باتیں تو یہ لوگوں کو کرتے ہیں اور کام اپنے دیکھ لیں. تو پھر آپ اپنے آپ کو کس طرح باقیوں سے ممتاز کریں گے؟ ابھی تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کے جو مخالفین ہیں نا وہ آپ کو ویسے نہیں ملے جس طرح ان کو آپ ملے ہوئے ہیں. ورنہ آپ دیکھتے کہ کیا کرتے. جس طرح 2017 کے اندر ایک مذہبی جماعت کو بٹھا کے دھرنے کروائے گئے, حالانکہ وہ جو ختم نبوت کا جب قانون چینج ہو رہا تھا اس میں پی ٹی آئی, پیپلز پارٹی, نون لیگ سب لوگوں نے سائن کیے تھے. منٹس موجود ہیں پارلیمنٹ کے وہ اجلاس کے. لیکن ایک جماعت کو پوائنٹ آؤٹ کر کے اور ان کے ساتھ وہ کچھ کیا گیا. اگر یہی کچھ یہ اس وقت کرنا چاہیں, اور اس وقت تو فضا بھی آپ کے حق میں کوئی سازگار نہیں ہے, اسٹیبلشمنٹ بھی ساتھ نہیں ہے, تو صرف ایک کسی جماعت کو ہلکا سا ہلا شیری دینے کی دیر ہے تو بنی گالا کے باہر جا کے لگا لیں گے اپنا دھرنا. پھر میں دیکھوں گا آپ کیسے باہر نکلیں گے. تو اس دن سے ڈر جائیں. آپ کو تو مخالفین بھی ملے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم اخلاق کے دائرے میں ہیں, ورنہ ان کے پاس بڑا اچھا موقع ہے بدلہ اتارنے کا. اور انٹیریئر منسٹری کے اوپر جو بندہ بیٹھا ہوا ہے نا, اس اکیلے بندے کا دماغ نا آپ کے ساتھ جتنے اٹیچ جو لوگ ہیں نا ان سے زیادہ اس کا دماغ کام کرتا ہے. اللہ نہ کرے کہ اس کے دماغ میں اس طرح کی کوئی خرابی آ جائے اور وہ کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کروانے کی کوشش کرے اس طرح کی. میں صرف یہ آپ کو اس لیے ہائی لائٹ کر رہا ہوں کہ آپ اس سے پہلے کہ کچھ ہو جائے آپ فوراً سے پہلے ویڈیو میں معافی مانگ لیں. یعنی میرے فالوورز تو میں ان کو نہیں کہتا, میرے اسٹوڈنٹس جو یوٹیوب کی ویڈیوز میں فالو کر رہے ہوتے ہیں اس چینل کو, ان میں سے کوئی اس طرح کا آرگنائز جتھا اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم کر لے, مجھے تو رات کو نیند نہیں آنی چاہیے. میں آ کے اعلانیوں سے کنڈیم کروں گا. آپ کے تو ایمان کا امتحان شروع ہو گیا, آپ کو کس طرح نیند آ جائے گی؟ تو بڑے قریبی لوگ ہیں آپ کے. اور اس کے بعد میں پرائم منسٹر سے بھی ریکویسٹ کروں گا سعودی حکومت سے رابطہ کریں. جن لوگوں نے یہ کیا اگر ان کی کوئی معافی تلافی کا معاملہ ہوتا ہے کروائیں, لیکن اس شرط میں کہ وہ اعلانیہ آ کے معافی مانگے, ایک ایک بندے کی ویڈیو ریلیز ہو, اور اس ایکٹیویٹی کے اوپر وہ اعلان برات کریں اپنے ان بڑوں کے ساتھ جن کے اکسانے پہ انہوں نے یہ کیا. اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے کم از کم ان غریب فیملیز کے پیچھے تو کوئی پرسانے حال ہو. ادروائز پھر انہی جماعتوں کے لیڈروں کو کہیں کہ یہ ان کے گھروں کا خرچہ وہ 5-5 سال کے لیے اٹھائیں, پھر دینا ان کو بڑا شوق ہے نا, اب خرچہ بھی اٹھائیں. مجھے تو ان کا بھی خیال آ رہا ہے. اور پھر اس کے بعد اگر قانون سازی انہوں نے کوئی سخت کر دی, 20 لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں ہمارے, یعنی آلموسٹ 1 کروڑ کے قریب پاکستانی باہر کے ملکوں میں ہیں, اس میں سے بھی آپ سمجھ لیں جو 20% ہیں وہ عرب ملکوں کے اندر. پھر آپ کیا کریں گے؟ تو وہ تو اسے حرمت مدینہ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھ رہے ہیں. آپ کے لیے تو بڑا آسان ہے نا یہ کہہ دینا کہ جی وہ جذباتی ہو گئے لوگ, یا وہ اندر نہیں کیا باہر کیا. یہی کچھ اگر نواز شریف صاحب
یا ان کے ماننے والوں یا فضل الرحمان صاحب ان کے ماننے والوں نے عمران خان کے ساتھ کیا ہوتا تو پھر انہوں نے یہ کہنا تھا کہ جی وہ تو چھتریوں والی جگہ تھی، وہ قالین والی جگہ نہیں تھی۔ اللہ سے ڈریں، کیوں لعنت کما رہے ہیں دنیا کے لیڈرز کی محبت میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، آپ کے روضہ شریف، آپ کی مسجد نبوی شریف اور مدینہ شریف کی حرمت جو ہے اس سے روگردانی کریں گے آپ، تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی تو بدبختی کوئی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ تو برباد ہو چکے، آپ دنیا کے لیڈرز کی محبت میں اپنی آخرت برباد کر چکے۔ اس کی محبت کو اولین ترجیح دیں جس کی قبر مدینے میں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔